میں مقدمہ آپ کے سامنے یہ پیش کر رہا ہوں کہ انسانی جان کی وقار، حرمت، عزت سب معاشرے میں پامال ہوئی جاتی ہے۔ اور ابھی تک تو میں نے آپ کو وہ ایگزامپلز دی ہیں چیئرمین صاحب، ان لوگوں کی جو مر گئے، جن کی چھاتیوں میں 7-9 گولیاں ماری گئیں، یا جن کو لٹا کے ایک دوسرے کے سامنے ذبح کر دیا گیا۔ اب ذرا ان کی طرف نظر ڈالیے جو زندہ ہیں۔ میں ایک پی آئی اے کے کاؤنٹر پہ تھا، کچھ عرصے کی بات ہے، رات گاڑی چلا کر گیا تھا، تو میں نے اس کو کہا کہ بھائی ذرا سیٹ اچھی دے دو۔ اس نے کہا سیٹ تو اچھی دے دیتا ہوں، میری پہلے بات سن لو ایک۔ تو میں نے کہا جی فرمائیے۔ تو وہ کہنے لگے کہ میں بھائی یہاں پہ کام کرتا ہوں، مجھے 18-20 سال ہو گئے ہیں، عزت دار آدمی ہوں، ایم اے پاس کیا ہوا ہے، سفید پوش ہوں۔ میں کل صبح اٹھا کچھ دن پہلے تو میں نے دیکھا کہ میری اماں کپڑے استری کر رہی۔ میں ہر وقت حساب لگاتا رہتا ہوں کہ بجلی کی قیمت اتنی بڑھ گئی ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ 300 یونٹ سے زیادہ ہو جائیں اور بجلی کی قیمت جو ہے وہ 10-8 روپے سے بڑھ کے 14-18 روپے ہو جائے اور میں دے نہ پاؤں۔ تو میں بھاگا گیا، مہینے کا آخر تھا، وہ بالکل وہ 280-90 یونٹ ہو چکے تھے۔ میں نے اپنی اماں کا ہاتھ پکڑ لیا اور میں نے اماں سے کہا کہ اماں مجھے کپڑے دے دو، ابا کے کپڑے وہ استری کر رہی تھی، میں بازار سے کروا لاتا ہوں کیونکہ ہمارا بل بڑھ جائے گا۔ تو اس نے کہا، میں نے مڑ کے دیکھا تو میری اماں کی آنکھوں میں آنسو تھے، اور ان آنسوؤں میں وہ یہ کہہ رہی تھی کہ میں نے تمہیں اس دن کے لیے بڑا کیا، میں نے تمہیں اس دن کے لیے بڑا کیا کہ ایک دن میں تمہارے باپ کے کپڑے جو میں 50 سال سے استری کرتی آ رہی ہوں، استری کرنے کے لیے اٹھوں گی اور تم میرے ہاتھ پکڑ لو گے۔ اس دن کے لیے ہم نے تمہیں بڑا کیا، اس دن کے لیے ہم نے خود گیلی جگہ پہ تمہارے پیشاب کی ہوئی جگہ کے اوپر سوئے اور تمہیں سوکھی جگہ پہ سلایا کہ ایک دن تم ہمارا ہاتھ پکڑو گے۔ تو اس ماں کی آنسوؤں میں جو بے حرمتی تھی زندگی کی، اور اس بچے کے چہرے کے اوپر جو لاچاری ہوگی جو 300 یونٹ کی تکرار میں پڑا ہوا تھا کہ اگر آپ بجلی کا بل دیتے ہیں تو بچوں کی فیس نہیں بھر پاتے، آپ بچوں کی فیس دینے کے لیے نکلتے ہیں تو 3 وقت کا کھانا نہیں دے پاتے، آپ 3 وقت کا کھانا دینے کی کوشش کرتے ہیں تو ماں باپ کی دوا جو 500-550% بڑھ چکی ہے وہ گھر نہیں لا پاتے، اور اگر کوئی خدا نخواستہ بیمار ہو جائے اور اس کو ڈائلسس کی ضرورت پڑے تو وہ ڈائلسس جو مفت ہوا کرتا تھا یا 1000 روپے میں ہوتا تھا اب وہ 10-12 ہزار میں ہوتا ہے، تو جو 20-30 ہزار روپے کماتا ہے وہ مر جائے، وہ اپنے ماں باپ کو لے کر کہاں جائے؟ 3 مرتبہ 4 مرتبہ کیسے ڈائلسس کروائے؟ تو میں نے آپ کو جو بے حرمتی مرنے والوں کی ہو رہی ہے وہ بھی سنا دی، اور جو بے حرمتی زندہ لوگوں کی ہے وہ بھی سنا دی۔ تو 2020 میں ہم نے حرمت کھو دی، انسانی وقار کھو دیا انسانی زندگی کا۔ اور اگر کسی نے آواز اٹھائی تو چور 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 چور، ہر طرف یہ نعرہ بلند ہو گیا، اوئے توئے، تیری میری، یہ وہ زبان جو کوئی اپنے بچوں کے سامنے، اپنی بٹیا کے سامنے، اپنے بیٹے کے سامنے نہیں بولا جاتا، وہ اعلیٰ ترین ایوانوں میں زبان بولی گئی۔ وہ زبان جو محلے کے گنڈے نہیں بولتے، وہ زبان ہمارے اعلیٰ ترین لیڈران جو ہیں وہ بولتے رہے، صرف اس وجہ سے کہ یہ آواز نہ اٹھاؤ، یہ ذکر نہ کرو، چاہے مہنگائی کا ہو، چاہے انسانی حرمت کا ہو، انسانی زندگی کا ہو، انسانی وقار کا ہو، اس آواز کو کسی طریقے سے بند کر دیا جائے۔ تو جو انسانی وقار تو گیا، جو ہمارے ہاتھ تھوڑی ڈیسنسی تھی، جو رواداری تھی، جو تہذیب تھی، وہ بھی ہمارے ہاتھ سے جاتی رہی۔ اور چیئرمین صاحب اگر کسی نے بہت شور مچایا کہ نہیں نہیں بھائی چور چور کو چھوڑو، اس کی بات تو کرو، ہمیں جیلوں میں ڈال دو، جو مرضی کرو، مگر اس کی بات تو کرو، غربت کی بات کرو، افلاس کی بات کرو۔ جب کسی نے بہت شور ڈالا تو کیا ہوا؟ نواز شریف جیل، شہباز شریف جیل، حمزہ جیل، مریم 2 مرتبہ جیل، شاہد خاقان عباسی جیل، احسن اقبال جیل، خواجہ آصف جیل، خواجہ سعد رفیق جیل، خواجہ سلمان رفیق جیل، میرا دوست مفتاح اسماعیل جیل، خورشید صاحب جیل، زرداری صاحب جیل، ان کی بہن جیل، ہسپتالوں سے گھسیٹ کے رات کی تاریکی کے اندر لے کر گئے جیل میں ڈالنے کے لیے، صرف تذلیل کرنے کو،
दिन की रोशनी में भी ले जा सकते थे, और बहुत से नाम हैं जो रह गए जिनके लिए मैं माफी चाहता हूं। लेकिन यह थी कीमत जो अदा करनी पड़ी लोगों को शोर मचाने पे, कि शोर नहीं, खामोशी। खामोशी। अजीब सी बात है कि यह सब जेल, मगर ईओबीआई पे खामोशी। 24 अरब रुपए का मुकदमा है। एनआईसीएल पे खामोशी, मालन जब्बा पे खामोशी, बीआरटी पे खामोशी। एहतसाब कमीशन के, आपको याद होगा, जर्नैल साहब थे जिन्होंने कहा कि कड़ियां हथकड़ी की शक्ल में 5 वुज़रा तक जाती है। वो कौन वुज़रा थे, वो कौन सी कड़ियां, और कहां गई हथकड़ियां? खामोशी। हर तरफ एक खामोशी है। तो अजीब सा लगता है, अजीब सा लगता है कि एक तरफ तो जो आवाज उठाए वो तमाम की तमाम लीडरशिप, पीपल्स पार्टी की, हमारी, आपकी, और इस तरफ बेंच के बैठे हुए तमाम पार्टीज जो हैं वो जेल, क्योंकि उनका एहतसाब जरूरी है। मेरे गुमान से ये बात गुजरती है कि कब तक 30 अरब की मेट्रो जो है वो तो करप्शन है, मगर 100 अरब की बीआरटी जो है वो शफाफियत है। कब तक चेयरमैन साहब के 14,000 मेगावाट बिजली लगाने वाले, 1.2 बिलियन क्यूबिक फुट की रीगैसिफिकेशन के प्लांट लगाने वाले, हजारों 5, 6, 7 हजार किलोमीटर की मोटरवे और सड़कें बनाने वाले, वो सब तो करप्ट हैं। लेकिन अपनी वजारत में अपने ही बेटे को 5-6 अरब डॉलर, रुपए नहीं, 5-6 हजार मिलियन डॉलर का ठेका देना जो है वो शफाफियत है। यह कैसे हो सकता है? यह कैसे हो सकता है चेयरमैन साहब के 13%, यानी तेल की कीमत पे 13% का कॉन्ट्रैक्ट किया जाए तो वो तो करप्शन है, मगर जब 18 या 25% के कॉन्ट्रैक्ट साइन किया जाए तो वो शफाफियत है। कब तक यह हो सकता है कि वजीर आजम पाकिस्तान कहे कि मैं इसको मूंछों से पकड़कर जेल में डालूंगा, और राना सनाउल्लाह की गाड़ी से 30 किलोग्राम हेरोइन निकल आए? कैसे मालूम था वजीर आजम को कि वो मूंछों से पकड़कर इनको जेल की काल कोठरी तक में फेंकेंगे? कब तक ये ऐसे होगा कि हजारों के सामने वजीर आजम साहब करेंगे कि कहता था ना मुझे जेल में डाल दो, ये लो शाहिद खाकान अब्बासी को जेल में डाल दिया? कब तक? जेलों की सोबतें तो सहेंगे। ताकत ही क्या अगर ऑपोजिशन पर इस्तेमाल ना की जा सके? ऐसा वजीर आजम जो उठा के लोगों को मूंछों से पकड़ के हेरोइन डाल के जेल की काल कोठरी में ना फेंक सके, तो फिर वजीर आजम बनने का उनका फायदा क्या? फिर ताकत काहे की? जेल की सोबतें तो हम सह लेंगे, मगर आपको क्या अंदाजा है चेयरमैन साहब कि इसके नतीजे में इदारे जो हैं उनकी जो इज्जत हमारे दिल में थी, जो मेरा तीसरा मुकदमा था, कि इदारों के साथ क्या हो रहा है? आपने एक आजाद किया नैब का इदारा, तो 70 साला बूढ़े लड़खड़ाते, लाठियां टेकते आपने देखे टेलीविजन के ऊपर, घसीटे गए। आपने एक मरे हुए उस्ताद को हथकड़ी लगे देखी, मरने के बाद उसको हथकड़ी लगाकर लेके गए, उसकी तस्वीरें बनाई और यह कहा कि हम इसलिए दिखा रहे हैं कि लोगों को इबरत हो। आपने नैब में लोगों को खुद बुला के पथराव किया उनकी गाड़ी पे पुलिस के जरिए। यह एक इदारा आजाद करने की वजह का नतीजा है। दूसरा इदारा शाहदरा का थाना आजाद हुआ, जिसके बाद बगावत के पर्चे किए गए लोगों पर। आप ये कहते हैं कि अगर आप ये बात करेंगे इदारे के खिलाफ तो बगावत होगी, तो हमारे वजीर आजम ने जो पिछले साल अमेरिका में जाकर कहा था कि दहशतगर्दी के पीछे कौन कौन है, वो क्या था? वो पर्चा कहां है? कौन से आजाद थाने में होगा? वो जो भारत की सरजमीन पे जाके उन्होंने कहा था अपने इदारों के मुतल्लिक, वो कौन सा आजाद थाना पर्चा दर्ज करेगा?
اور ڈھاکہ کا تو میں ذکر نہیں کرتا کہ اس حوالے سے انہوں نے کیا بات کی تھی، میری اپنی زبان لڑکھڑاتی وہ بات کرتے۔ تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک ہی بات آپ کریں تو وفادار اور ہم کریں تو غدار؟ آپ مجھے بتائیے کہ اداروں کا کیا وقار رہ جائے گا؟ وہ کون سا ادارہ ہے جس پہ ہمیں اعتماد رہ جائے گا کہ ہاں یہاں سے ہمیں انصاف ملے گا؟